سے بات کریں گے، خاص طور پہ تحریک لبیک پاکستان کے حوالے سے کل رات کو جو ایک آپریشن کیا گیا پنجاب پولیس کی جانب سے، رینجرز کی جانب سے، اس کے بارے میں بھی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا کے اوپر ایک خبر پھیلی ہوئی ہے اور مختلف واٹس ایپ گروپوں کے اندر بھی جو ہے وہ یہ باتیں چل رہی ہیں کہ سعد رضوی تحریک لبیک کے جو سربراہ ہیں ان کو شاید کوئی گولی لگی ہے اور وہ بڑی زخمی حالت میں ہیں، انہیں گرفتار کیا جا چکا ہے۔ یہ ساری خبریں ہم نے مختلف سورسز سے اس کے بعد اوتھینٹیکیٹ کرنے کی کوشش کی ہے، اور جو ڈیٹیلز میرے پاس آئی ہیں اس کے بارے میں بات کریں گے، اور ولاگ کے آخری حصے کے اندر جا کے جو پشاور کے اندر آج ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، خیبر پختونخوا کے نئے وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہوا ہے، کچھ اس کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن پریس کیجیے، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ساتھ ہی ساتھ ایک آپ کے ساتھ یہ خبر بھی شیئر کریں گے کہ 27 لاکھ سبسکرائبرز کا نمبر جو ہے ہم نے کراس کر لیا ہے، آپ کی سپورٹ سے، آپ کی مدد سے، اور آپ کا فیڈ بیک، آپ کی گائیڈنس ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ انشاءاللہ یہ سفر آگے بھی اسی طرح ہی جاری و ساری رہے گا اور ہمیں آپ کی سپورٹ کی اشد ضرورت رہے گی۔ اچھا جی، سب سے پہلے تحریک لبیک پاکستان کے حوالے سے تھوڑا سا میں آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ بتا دیتا ہوں کہ ہم نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں بتایا تھا کہ کیا تحریک لبیک کے ساتھ ڈیل جو ہے وہ عنقریب پہنچنے والی ہے، تو ہمارے پاس یہ خبریں تھیں کہ پچھلے 2-3 دن سے یہ سلسلہ چل رہا تھا کہ تحریک لبیک کے ساتھ حکومت کی اور تحریک لبیک کی براہ راست تو ایکچولی کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے تھے۔ میں نے پہلے بھی بار بار کہا تھا کہ بیک گراؤنڈ کے اندر جو ہے وہ کانٹیکٹس ضرور ہیں۔ اب ہم آپ کے ساتھ یہ خبر شیئر کر سکتے ہیں کہ مختلف سیاسی رہنماؤں کی جانب سے، مختلف سیاسی جماعتوں کی رہنماؤں کے ذریعے یا پھر علماء کرام کے ذریعے جو ہے وہ حکومت اور ٹی ایل پی کے درمیان انڈائریکٹ بات چیت جو ہے وہ چل رہی تھی، لیکن معاملہ جو ہے وہ طے اس لیے نہیں ہو پا رہے تھے کیونکہ تحریک لبیک پاکستان کی جانب سے جو ہے وہ اس بات کا اصرار کیا جا رہا تھا کہ جی ٹھیک ہے، ہم احتجاج کے حوالے سے اپنی ٹون جو ہے وہ نرم کر لیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمیں کم از کم امریکن ایمبیسی تک جو ہے وہ ہمیں جانے دیا جائے، اور اگر کم از کم وہاں تک نہیں جانے دیتے تو لاہور کے اندر جو امریکن قونصلیٹ ہے ہمیں وہاں تک جانے دیا جائے کہ ہم جا کے جو ہے وہ اپنا احتجاج وہاں پہ ریکارڈ کر سکیں۔ لیکن حکومت کی جانب سے جو ہے وہ بار بار یہی کہا جا رہا تھا کہ اب اس احتجاج کا کوئی جواز نہیں بنتا، کیونکہ آلریڈی فلسطین کے حوالے سے اور اسرائیل کے حوالے سے، ان کے حماس کے اور اسرائیل کے درمیان جب آپس میں معاملہ طے ہو چکے ہیں تو پھر آپ کے احتجاج کرنے کا کوئی سینس نہیں بنتا کہ آپ بلا وجہ جو ہے وہ ایک ڈپلومیٹک ایشو جو ہے وہ کریٹ کر دیں۔ اور اسی سلسلے میں بلکہ آج یہ ڈیولپمنٹ بھی ہوئی ہے کہ باقاعدہ طور پہ جو یرغمالی تھے، جو دونوں سائڈز کے پاس جو افراد موجود تھے، حماس کے پاس جو ہے وہ اسرائیلی یرغمالی تھے اور اسرائیل کے پاس جو ہے وہ بہت سے فلسطینی ان کے پاس موجود تھے، ان کی رہائی کا سلسلہ آج سے ویسے ہی شروع ہو چکا ہے۔ آج صبح جو ہے وہ پہلا ایکسچینج آلریڈی پرزنرز کا جو ہے وہ آپس میں ہو چکا ہے۔ بہرحال کمنگ بیک ٹو ٹی ایل پی، تو اس سلسلے میں یہ معاملہ جو ہے وہ کافی حد تک جو ہے وہ ریزالو کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، بیچ میں بہت سے میڈیٹرز انوالو تھے، لیکن براہ راست حکومت اور ٹی ایل پی کے درمیان جو ہے وہ کسی قسم کے کوئی مذاکرات سٹارٹ نہیں ہو سکے تھے۔ انڈائریکٹ ٹاکس آپ کہہ سکتے ہیں، انڈائریکٹ نیگوسیشنز جو ہیں وہ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، بلکہ ایز اے میٹر آف فیکٹ اس کا سلسلہ جو ہے جب یہ لوگ یہاں سے نکلے ہیں، اب ملتان روڈ سے اپنے مرکز سے نکلے ہیں، اس سے پہلے ہی آپس میں انڈائریکٹ جو ہے وہ گفت و شنید آپس میں جاری تھی، اور کوشش کی جا رہی تھی حکومت کی جانب سے کہ یہ آگے اس کو پروسیشن کو نہ نکالیں، اپنا قافلہ لے کے جو ہے وہ نہ نکلیں۔ بہرحال ٹی ایل پی نے فیصلہ کیا کہ نہیں، ہم اپنے مذاکرات کو سائڈ پہ رکھتے ہوئے انہوں نے کہا جی احتجاج ہم ضرور ریکارڈ کریں گے، اور اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ اس کے بعد جیسے ہی انہوں نے نکلنا شروع کیا تو وہیں سے پولیس کی جانب سے جو ہے بڑا ایک سویر قسم کا کریک ڈاؤن ٹی ایل پی کے سپورٹرز اور ورکرز کی طرف جو ہے وہ سٹارٹ ہوا، صرف اور صرف ان کے مرکز کی طرف نہیں بلکہ پنجاب بھر کے اندر مختلف شہروں کے اندر بھی جو ٹی ایل پی کے قائدین تھے ان کی گرفتاری کا سلسلہ جو ہے وہ سٹارٹ ہو گیا تھا۔ اس کے بعد یہ جب آگے چلتے ہیں، اپنے مرکز سے آگے کی طرف نکلتے ہیں، مینار پاکستان کے قریب پہنچتے ہیں، شادرہ پہنچتے ہیں، مرید کے پہنچتے ہیں، ان تمام ایریاز کے اندر جو ہے بار بار جو ہے وہ ان کو ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑا۔ اس مرتبہ پنجاب پولیس نے جو ہے وہ بھرپور یہ فیصلہ کیا ہوا تھا کہ نو میٹر واٹ ہیپنز ان کو اسلام آباد تک نہیں پہنچنے دیا جائے گا۔ اسلام آباد کے اندر جو ہے پہلے سے ہی ناکہ بندی کر دی گئی تھی، کنٹینرز وغیرہ جو ہے وہ کھڑے کر دیے گئے تھے، اور امپریشن یہی تھا کہ اسلام آباد پولیس جو ہے وہ پوری طرح تیار بیٹھی ہے کہ جیسے یہ لوگ انٹر ہوں گے تو اس کے بعد جو ہے ان کو ریزسٹ کیا جائے گا۔ لیکن اس سے پہلے ہی پنجاب پولیس کو یہ گرین سگنل، میری اطلاعات کے مطابق، میں خبر آپ کو دے رہا ہوں کہ میری اطلاعات کے مطابق پنجاب پولیس کو ایک گرین سگنل دے دیا گیا تھا کہ نو میٹر واٹ ہیپنز، آپ کو کچھ بھی کرنا پڑے، ان کو آپ نے اسلام آباد تک پہنچنے نہیں دینا، چاہے آپ کو ہر شہر کی طرف جو ہے وہ آپ کو ناکہ بندی کرنی پڑے، اپنی بھاری نفری تعینات کرنی پڑے، نو میٹر جو مرضی کرنا پڑے، آپ نے ان کو اسلام آباد تک نہیں آنے دینا۔ اور وہی ہوا کہ مرید کے اوپر آ کے ان کا قافلہ جو ہے وہ رکا ہوا تھا،
اور مزید آگے بڑھنا ان کے لیے مشکل ہوتا جا رہا تھا. تعداد جو ہے وہ کافی کم ہو چکی تھی. میں نے پچھلے ولاگ میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ یہ تعداد جو پہلے 5,000 6,000 کے آس پاس تھی, یہ اب کم ہو کے تقریباً 2,000 2,500 تک جو ہے وہ آ چکی تھی, بلکہ 3,000 بھی آپ کہہ سکتے ہیں. تو تقریباً آدھا کراؤڈ جو ہے وہ کم ہو چکا تھا. اسی لیے کل جو ہے وہ موٹر وے وغیرہ بھی کھول دی گئی تھی اور مختلف سڑکیں وغیرہ جو بند تھیں انہیں بھی کھول دیا گیا تھا. بہرحال اس کے بعد رات کو جو ہے اپروکسیمیٹلی کوئی 3-4 بجے کا ٹائم بتایا جاتا ہے جب پولیس کی جانب سے جو ہے وہ شدید کریک ڈاؤن سٹارٹ کیا گیا, اور اس کے اندر مطلب چاروں طرف سے جو ہے وہ اس قافلے کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا گیا اور فیصلہ کر لیا گیا کہ اب یہاں پہ جو ہے مزید یہ احتجاج نہیں چلے گا. اس سے پہلے انٹرنیٹ سروسز جو ہے وہ پہلے ہی متاثر ہو چکی ہوئی تھیں اس ایریا کی, تو کمیونیکیشن کے ذرائع بھی جو ہے وہ کافی حد تک ڈسکنیکٹڈ تھے, اور اس کے بعد بڑا بروٹل قسم کا جو ہے وہ ایک کریک ڈاؤن شروع ہوا ہے. اب اسی دوران یہ خبر بھی آ گئی کہ جو ایس ایچ او ہیں وہاں پہ مرید کے تھانے کے, ان کو جو ہے وہ شہید کر دیا گیا ہے, اور ان کے اوپر جو ہے وہ گولیاں چلائی گئیں اور انہیں جو ہے وہ شہید کر دیا گیا, جس کی وجہ سے غصہ جو ہے وہ اور بھی زیادہ انکریز ہو گیا اور معاملات جو ہے وہ کافی حد تک خراب ہو گئے. اب تک کی اطلاعات کے مطابق مختلف ہے. ٹی ایل پی یہ کہہ رہی ہے کہ جی ہمارے بہت سے جو کارکن ہیں وہ اس سارے واقعے کے اندر جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں, جبکہ جو بی بی سی نے رپورٹ کیا ہے کہ 5 افراد جو ہے وہ ٹی ایل پی کے اس قافلے کے اندر جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں. لیکن ظاہری بات ہے, جس طرح میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ متضاد رپورٹس آ رہی ہیں, اس کو کوئی حتمی نمبر ابھی نہیں بتایا جا سکتا, لیکن اٹ واز ناٹ مطلب پیسفل, میں یہ لفظ استعمال کروں گا کہ وہ بالکل بھی پیسفل نہیں تھا. اور میری نظر میں ان چیزوں کو کوشش کرنی چاہیے تھی کہ مذاکرات کے ذریعے جو ہے وہ ریزالو ہوتا. خون خرابہ جب بھی سڑکوں کے اوپر ہوتا ہے یہ کوئی اچھا سائن نہیں ہوتا. بہرحال اس کے بعد ایک اور اسی دوران جو ہے وہ یہ خبر بھی آتی ہے کہ جو سعد رضوی ہیں اور ان کے بھائی, ان دونوں کو جو ہے وہ گرفتار کیا گیا. اور اس کے بعد مختلف سوشل میڈیا سائٹس کے اوپر میں دیکھ رہا تھا, ہینڈلز کے اوپر ان کی جانب سے ایک یہ خبر پھیلائی گئی کہ جناب سعد رضوی جو ہے شاید ان کو کوئی گولی لگ گئی ہے اور شاید وہ بھی زخمی ہیں, بلکہ کچھ نے تو اس کو اور بھی مطلب کہہ دیا کہ شاید وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے. لیکن میں اب آپ کو یہ اوتھینٹیکیٹ کر سکتا ہوں کہ میرے اس سلسلے میں جو ہے وہ ابھی تھوڑی دیر پہلے آئی جی پنجاب پولیس سے جو ہے میں نے رابطہ کیا اور میں نے ان سے یہ کنفرم کیا ہے کہ کیا سعد رضوی کو گولی لگی ہے, کیا وہ زخمی ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ فیک نیوز ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے, ان کو کسی قسم کی کوئی گولی نہیں لگی ہے. تو برائے مہربانی میں آپ سے یہ بھی ریکویسٹ کروں گا کہ اس وقت اٹس اے ویری سینسیٹیو ٹائم, کیونکہ میں مختلف گروپس کے اندر اور سوشل میڈیا کے اوپر میں دیکھ رہا تھا کہ اس خبر کے اوپر ظاہری بات ہے آلریڈی ایک قافلے کے اوپر جو ہے جب پولیس کا اتنا ایک بڑا کریک ڈاؤن ہوتا ہے تو اس کے بعد چیزیں بہت سینسیٹیو ہوتی ہیں. تو ایک جماعت کے سربراہ کے حوالے سے اس طرح کی بات کر دی جائے تو اس سے جو غصہ ہے وہ اور بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے. تو آئی جی پنجاب پولیس مجھے کنفرم کر رہے ہیں کہ وہ زخمی نہیں ہیں, ان کو کوئی گولی وغیرہ نہیں لگی, یہ فیک نیوز ہے. تو برائے مہربانی واٹس ایپ گروپوں کے اندر بھی جو ہے جب آپ اس طرح کی چیز کوئی بات کرتے ہیں تو پلیز اوتھینٹیکیٹ کر لیں اسے, بلا وجہ جو ہے وہ چیزوں کو فارورڈ کرنا جو ہے وہ شروع مت کر دیا کریں, اس سے بلا وجہ کا ایک پینک جو ہے وہ کریٹ ہوتا ہے. تو دوسری بات یہ کہ اس کے بعد ایک اور پینک جو سٹارٹ ہو گیا لاہور شہر کے اندر, وہ یہ ہے کہ مختلف اسکولوں کی جانب سے پیرنٹس کو یہ انفارم کیا گیا کہ جناب اگر آپ اپنے بچوں کو آ کے پک کرنا چاہتے ہیں تو بے شک کر لیجئے, آج چھٹی جو ہے وہ مقررہ وقت سے پہلے ہی ہو رہی ہے, اگر آپ نے پک کرنا تو کر لیں, ورنہ کلاسز جو ہیں وہ پھر بھی چل رہی ہیں. تو اس کے اندر بھی جو ہے وہ والدین کے اندر کافی حد تک ایک پینک دکھائی دیا گیا, لوگ ایک دوسرے کو فون کرنا شروع ہو گئے کہ جی بچوں کو جا کے جو ہے وہ پک کیا جائے کیونکہ حالات جو ہے وہ خراب ہو گئے. ابھی تک کے اطلاعات کے مطابق جو میرے پاس مختلف رپورٹس آئی ہیں اس کے مطابق فیروزپور روڈ کے اوپر ایک واقعہ پیش آیا ہے. وہاں پہ جو 2 گاڑیاں تھیں حکومت پنجاب کی, ان کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا گیا اور ان کے شیشے وغیرہ جو ہے وہ توڑے گئے ہیں. لیکن میری اطلاعات کے مطابق پنجاب پولیس کو جو ہے فری ہینڈ دے دیا گیا اس معاملے میں کہ کہیں پہ کوئی دھرنا نہیں ہوگا, کہیں پہ کوئی احتجاج نہیں کرنے دیا جائے گا, اور اگر کوئی افراد اگر نکلتے بھی ہیں تو ان کے خلاف جو ہے وہ سختی سے نپٹا جائے گا. ذہن میں رکھیے گا کہ لاہور شہر کے اندر آلریڈی اس وقت ایک ٹیسٹ میچ بھی چل رہا ہے پاکستان اور ساؤتھ افریقہ کے درمیان, اور ظاہری بات ہے ایک آئی سی سی ایونٹ ہے, اور جب اس طرح کا کوئی ایونٹ ہو رہا ہو تو کسی صورت بھی کسی قسم کی جو ہے وہ پینک شہر کے اندر جو ہے وہ کریٹ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. لیکن سیف سٹی ٹریفک الرٹ کے مطابق جو ہے وہ لاہور کے مختلف ایریاز کے اوپر جو ہے وہ اس وقت ٹریفک کا نظام جو ہے وہ درم برم ہوا ہوا ہے, وہ ایریاز جو ہیں وہ بند ہیں. ٹھوکر نیاز بیگ جانب بابو صابو اس ایریا کو اس وقت بند کیا گیا ہے. دروغا والا سے سلامت پورہ, مانگا منڈی, ایوان عدل کی جانب پی ایم جی, لاہور سے اسلام آباد موٹر وے دونوں طرف, لاہور سے عبدالحکیم موٹر وے, M3, لاہور سے سیالکوٹ موٹر وے, M11 دونوں طرف